على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ارشاد باری تعالی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے ہاں فرما برداری ہی ہے۔ وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جنہیں کتاب دی گئی، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، انہوں نے صحیح علم ہونے کے بعد آپس کی ضد کے باعث اختلاف کیا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو شخص اللہ کے حکموں کا انکار کرے، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو اللہ جلد ہی حساب لینے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر بھی اگر تجھ سے جھگڑیں، فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، تو ان سے کہہ دیں کہ میں نے اپنا منہ اللہ کے حکم کے تابع کیا ہے۔ وَمَنِ اتَّبَعَ، اور ان لوگوں نے جو میرے ساتھ ہیں۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور ان لوگوں سے کہہ دے جنہیں کتاب دی گئی، وَالْأُمِّيِّينَ، اور ان پڑھوں سے، أَأَسْلَمْتُمْ، آیا کہ تم تابع ہوتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر وہ تابع ہو گئے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو انہوں نے بھی سیدھی راہ پا لی۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر لے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور بے شک ہمارے ذمے فقط پہنچا دینا ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 19 اور 20۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جو اعلان فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک فرما برداری ہی ہے، اور اس کو لفظ اسلام سے تعبیر کیا گیا۔ جیسے کہ ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہمارے دین کا نام اسلام ہے، اور اسلام کا معنی فرما برداری ہے، مطیع ہونا ہے، ماننا ہے۔ اسلام کا معنی سلامتی ہے، اور یہاں پر جو حضرت لاہوری رحمہ اللہ نے ترجمہ کیا وہ کیا فرما برداری، کیونکہ ایک مسلمان، ایک دین اسلام پر چلنے والا اپنی ہر عمل کو، اپنے ہر فعل کو اللہ کے فرمان کے مطابق کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے فرمان کا تابع بنا لیتا ہے۔ اس لیے یہاں پر معنی یہ کیا گیا بے شک دین اللہ کے ہاں فرما برداری ہی میں ہے۔ مطلب اس سے یہ معلوم ہوا کہ دین اگر اس کی نسبت اسلام کی طرف کی جائے تو پھر اپنی رائے کی، جب دین نے ایک رائے دے دی حلال اور حرام ہونے کی، جبکہ اسلام نے ایک واضح حکم دے دیا جائز اور ناجائز ہونے میں، جبکہ ایک اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، پھر کوئی دوسرا راستہ سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے کوئی دوسرا راستہ اختیار نہ کیا جائے۔ اور اسی چیز کو اللہ رب العزت نے نام دیا اسلام کا، اور اس کے ماننے والوں کو کہا گیا مسلمین، یعنی کہ اللہ کے فرما بردار، اللہ کے حکموں کو ماننے والے، اللہ کے فرمان کے تابع۔ تو یہ آیت مبارکہ اگر اس تناظر میں دیکھی جائے، جیسے کہ یہ ساری آیات جو ابھی ہم جن کی تفسیر کر رہے ہیں 1 سے لے کر 80 تک 82 تک، یہ ساری کی ساری آیات جب ایک نجران کا عیسائیوں کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، تو اس تناظر میں دیکھا جائے تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ نہ عیسائیت کوئی مذہب ہے، نہ یہودیت کوئی مذہب ہے، نہ مجوسیت کوئی مذہب ہے، دراصل مذہب ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری۔ یہ فرما برداری جہاں پر بھی ہوگی اور اس وقت کے پیغمبر کی تعلیمات کے مطابق ہوگی، وہ اسلامی ہوگی۔ جیسے کہ مفسرین نے یہ بات بیان کی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر
حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے وقت کے نبی کی بات کو مانا ہے، یعنی ایمان لائے ہیں اور ان کی شریعت کا اتباع کیا ہے، وہ سارے کے سارے دین اسلام پر ہیں اور سارے کے سارے کیا ہیں؟ مسلمان۔ جب یہ آیت مبارکہ وفد نجران کے سامنے پیش کی گئی تو انہوں نے کہا ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہم بھی تو مسلمان ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اس بارے میں جھوٹ بولتے، تم مسلمان نہیں ہو، تم اس حوالے سے کذب کر رہے ہو، جھوٹی بات کر رہے ہو۔ کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت فرمائی، کیونکہ تم نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا ہے اور ان کو 3 خداؤں میں سے ایک خدا مانتے ہو، تو یہ بات دین اسلام کے بنیادی عقیدے کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، لم یلد ولم یولد۔ دوسری بات، تم صلیب کی عبادت کرتے، وہ صلیب ان کا نقطہ نظر اور نظریہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو صلیب پر چڑھا کے مار دیا گیا، تو جب کہ ہم یہ کہتے ہیں اور اللہ کا یہ فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا اور ان کو اللہ رب العزت نے یہودیوں کی دسترس سے معاف رکھا، وگرنہ قوم یہود یا بنی اسرائیل اتنی بدبخت قوم ہے کہ انہوں نے سینکڑوں انبیاء کرام کا ناحق قتل کیا، بلکہ دسترس سے معاف رکھا، وگرنہ قوم یہود یا بنی اسرائیل اتنی بدبخت قوم ہے کہ انہوں نے سینکڑوں انبیاء کرام کا ناحق قتل کیا، بلکہ روایات آگے ہی اس میں آئے گا، ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ ایک دن میں اس طرح کی بھی روایت موجود ہے، فقط ایک دن کے ایک حصے میں، پورے دن میں نہیں، ایک دن کے ایک پہر میں انہوں نے 150 کے قریب انبیاء کرام کو ناحق قتل کیا۔ یہ بنی اسرائیل کی کرتوتیں ہیں، جن میں اول کون تھے؟ یہود تھے۔ اب یہاں پر اللہ جو دوبارہ واپس آئے، یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تم صلیب کی عبادت کرتے ہو۔ ترمذی کی روایت ہے، صلیب کی عبادت کرنا، اس کو متبرک سمجھنا ایسا ہی ہے جیسے بت پرستی کرنا، اور دین میں اس طرح کی بت پرستی قطعاً حرام ہے۔ تو یہ تم کس طرح کہتے ہو کہ ہم دین اسلام پہ کار؟ تیسری بات، تم خنزیر کے گوشت کو حلال سمجھتے ہو، اور یہ جیسے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے لکھا، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک ہمیشہ خنزیر کا گوشت حرام ہی رہا ہے۔ عیسائیوں نے اپنے دین میں جو بعد میں تبدیلیاں کیں، ان تبدیلیوں میں سے ایک بڑی کبیح اور بڑی تبدیلی یہ تھی کہ انہوں نے خنزیر کے گوشت کو اپنے اوپر حلال کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے 3 وجوہات بیان کی۔ پہلی وجہ، تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، تم صلیب کی عبادت کرتے ہو، تم خنزیر کا گوشت کھاتے ہو۔ تم کس طرح اپنے بارے میں کہہ سکتے ہو کہ ہم ہی دین اسلام پر ہیں اور ہم ہی مسلمان ہیں؟ کیونکہ اسلام نام ہے اتباع کا، فرما برداری کا، اللہ کے حکموں کے سامنے اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں، سرنڈر کر دینا کہ سب کچھ اللہ ہی کا حکم ہے۔ تو یہاں پہ اللہ یہی بات فرما کے آگے ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی، ان سے مراد اول یہود و نصارہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی انجیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تورات۔ تو یہاں پر مخاطب جب بھی کن کو کتاب دی گئی تو مراد یہود و نصارہ ہوں گے، لیکن چونکہ یہ آیات خاص عیسائیوں کے بارے میں ہے تو یہاں پر خاص کن کی طرف اشارہ ہے؟ عیسائیوں کی طرف ہی، کہ پھر اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی، الا من بعد ما جاءہم العلم،
بعد اس کے کہ جب ان کے پاس علم آ گیا۔ علم کس چیز کا؟ ان کی انجیل میں، ان کی تورات میں یہ موجود تھا کہ نبی آخر الزمان تشریف لائیں۔ اللہ نے ایک دوسرے مقام پہ فرمایا یہ اللہ کے نبی کو ایسے پہچانتے یعرفونا، جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ دو بڑی تھی۔ عیسائیوں نے اس لیے قبول نہیں کیا کیونکہ اس وقت دنیا میں عیسائیت کی بادشاہت موجود تھی، رومن امپائر کے صورت میں۔ مان لیتے تو ان کو اللہ کے نبی کی اتباع کرنی پڑنی تھی، اور یہودیوں نے اس لیے نہیں مانا کہ وہ اپنے آپ کو علمی کتابی سمجھتے تھے کہ ہم تو علمی کتابی ہیں، اگر ہم نے اللہ کے نبی کو مان لیا تو پھر ہماری علمیت اور ہمارے جو کتاب کا اہل کتاب ہونے کا دعویٰ ہے، جو بنی اسرائیل کا ہمارے اوپر ایک زوم ہے، وہ سارا پاش پاش ہو کے رہ جائے گا۔ تو بغیم بینہم، جو کچھ بھی کیا ضد کے باعث۔ نصارہ کی ضد اپنی بادشاہت تھی، یہودیت کی ضد اپنا علمی کتابی ہونا تھا، جس بنیاد پر انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو باوجود جانتے ہوئے، پہچانتے ہوئے نہیں مانا۔ اس طرح کی بھی واقعات سیرت میں موجود ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خوبیاں بیان ہوتی تھیں تو پھر ان پہ ہاتھ رکھ لیا کرتے تھے، ان کو اپنے لوگوں سے چھپا لیا کرتے تھے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو شخص اللہ کے ان حکموں کا انکار کرے، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو اللہ جلد ہی حساب لینے والا ہے۔ اگر یہ پھر بھی اللہ کی یاد کا، اللہ خوب ان سے جلد حساب لے لے گا، بھاگنے والے یہ کہیں پر بھی نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر اگر وہ تجھ سے جھگڑے، فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، پھر آپ ان سے فرما دیجئے میں تو فرما بردار ہوا، میرا چہرہ، میرا منہ اللہ کے حکم کے تابع ہوا۔ یہاں سے مفسرین نے بیان فرمایا اللہ کا یعنی کہ چہرہ مراد لینا پورے جسم کی اتباع ہونا، کیونکہ چہرہ اللہ کی صفات کا مظہر ہوتا ہے، لہذا جس نے اپنے چہرے کو، جیسے آپ دیکھیں نا نماز پڑھتے ہیں کہا جاتا ہے اپنے آپ کو اس قبلہ رخ کریں، کسی سے بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے ذرا اس کی طرف چہرہ اپنے متوجہ رکھیں۔ تو یہاں پر اللہ کی طرف چہرہ متوجہ رکھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اپنے پورے جسم کو اللہ کی اتباع میں، اللہ کی فرما برداری میں لے آئے۔ تو آپ اللہ فرما رہے ہیں فَقُلْ اے محبوب ان سے فرما دیجئے أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، میں تو اپنا منہ اپنا سب کچھ اللہ کے حکم کے تابع کر دیا۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور ان لوگوں نے جو میرے ساتھ ہیں، مراد یقیناً اس وقت سب سے پہلے خاندان اہل بیت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور آپ فرما دیجئے ان لوگوں کے لیے جن کو کتاب دی گئی، وَالْأُمِّيِّينَ، اور جو ان پڑھ ہیں، یعنی ان کا مصداق مشرکین ہو سکتے ہیں جن پر کوئی کتاب نازل نہیں، جو صرف بت پرستی پر ہی اٹکے ہوئے تھے، ان کے پاس کوئی اللہ کی وحی اور پیغام محفوظ حالت میں، اگرچہ انجیل و تورات بھی تھے لیکن اس کا کچھ تو حصہ موجود تھا، ان کے پاس تو وہ بھی نہیں تھا۔ اسلمتم، کیا آیا تم بھی تابع ہوتے ہو، تم بھی اس کو محفوظ حالت میں، اگرچہ انجیل و تورات بھی تھے لیکن اس کا کچھ تو حصہ موجود تھا، ان کے پاس تو وہ بھی نہیں تھا۔ اسلمتم، کیا آیا تم بھی تابع ہوتے ہو، تم بھی اس کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ میں تو مان چکا، میں تو اللہ کی فرما برداری میں آ چکا، میں نے تو اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کر لیا، تم بتاؤ کہ تم متوجہ ہوئے کہ نہیں، تم تابع ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اور اگر تم بھی تابع ہوگے تو تم نے بھی سیدھی راہ پا لی۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور اگر وہ منہ پھیر لے تو تیرے ذمہ فقط پہنچا دینا ہے۔ اب نبی علیہ السلام سے پھر اللہ مخاطب ہو رہے ہیں، آپ کا کام تبلیغ دین ہے، آپ کا کام رسالت کے پہنچانا ہے، اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ اگر وہ پھر بھی نہیں بات مانتے تو آپ ان سے اپنا کام کریں، ہدایت اللہ کے ذمہ ہے۔ واللہ بصیر بالعباد۔
اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے، ان کی حرکات کو خوب جانتا ہے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے آیات کا، اللہ کے حکموں کا انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ وہی بات جو میں نے پہلے عرض کی، جیسے کہ قوم یہود نے کیا۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں، یَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، جو حکم دیتے ہیں انصاف کا لوگوں میں سے۔ اب یہاں پہ ایک روایت موجود ہے، جس دن انہوں نے 150 کے قریب انبیاء کرام کو قتل کیا، اسی دن انہوں نے انبیاء کے ساتھ دینے والے لوگوں کا بھی قتل عام کیا، ایک دن میں۔ پوری تاریخ تو الگ ہے، جو سینکڑوں انہوں نے انبیاء کرام قتل کیا۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ، یہی ہیں وہ لوگ، یہ جو پیچھے حرکتیں اس طرح کی کرنے والے، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جن کے اللہ نے دنیا اور آخرت میں محنت ضائع کر دی، اعمال ضائع ہو گئے، ان کو ان کے اگر کوئی تھوڑے بہت اچھے اعمال بھی ہیں، ان حرکات کی وجہ سے، کفر کے راستے پہ چلنے کی وجہ سے، ان کے اچھے اعمال بھی ختم، ضائع۔ یہاں پہ ایک اصول طے ہو گیا، ایمان ہی معتبر ہے اعمال صالحہ کی قبولیت میں۔ اگر ایمان نہیں تو اعمال صالحہ ضائع ہے، آپ کا فلاح رفاع عامہ ضائع ہے، آپ کے فلاحی کام کسی کام کے نہیں ہیں، وہ یہیں درے کے درے رہ جائیں گے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کی کوئی ان اعمال کی وجہ سے مدد فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر کاربند فرمائے اور اسی پر موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا وارحمنا وانت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه